قاری ریاض اسلامک پلیس یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب۔ ہمسایوں کے حقوق۔ پڑوسی کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مسلسل وصیت اور تاکید۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ جبرائیل میرے پاس آتے اور وصیت کرتے تھے ہمسایوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، حتیٰ کہ میں نے خیال کر لیا، گمان کر لیا یا یقین کر لیا کہ جبرائیل امین ان کو وراثت کا حقدار نہ بنا دے ہمسایوں کو۔ اتنا یعنی ہمسایوں کے حقوق جبرائیل امین نے آ کر نبی علیہ السلام کو بتائے۔ تو ہمسایوں کا حق ہوتا ہے ہمسایوں کے اوپر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں ایک دفعہ کوئی ملزم آیا تو آپ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا۔ تو کسی آدمی نے کہہ دیا حضرت یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتہ چلا یہ نیک ہے؟ اس نے کہا کہ یہ نمازیں پڑھتا ہے، یہ روزے رکھتا ہے، یہ حج کرتا ہے، قربانیاں کرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک اور پکے مسلمان کی نشانی، کامل مومن کی نشانی یہ نہیں ہے، اس کا پتہ اور طریقے سے چلتا ہے۔ فرمایا وہ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا یا تو اس کے ساتھ لین دین کرو، پھر پتہ چلے گا یہ کیسا مسلمان ہے جی۔ دوسرے نمبر کے اوپر اس کے ہمسائے بن کر رہو، پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیسا مسلمان ہے۔ یا اس کے ساتھ سفر کرو، پھر پتہ چلے گا تمہیں کہ یہ کیسا مسلمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لین دین کے مسائل جیسے ہم نے پڑھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین میں نرمی کرو، وعدہ کرو کسی کے ساتھ تو وعدہ پورا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، یہ ساری چیزیں۔ اور فرمایا کہ ہمسائے کے پر حقوق ہیں، دوسرا ہمسایہ ایک بھوکا بیٹھا ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کا خیال کرے۔ جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل لگی ہوئی تھی، ایک آدمی آیا اس نے پیسے مانگے تو حضرت نے دے دیے اور وہ چلا گیا، پھر حضرت رونے لگے۔ کسی ساتھی نے کہا حضرت آپ نے تو اللہ کے نام پر دیے ہیں، خوش ہونا چاہیے، آپ رو کیوں رہے؟ حضرت نے فرمایا اس لیے رو رہا ہوں، یہ میرا ہمسایہ ہے، میرے محلے کا ہے، اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا حق تھا کہ میں اس کا خود خیال کرتا، لیکن میں نے خیال نہیں کیا، اس بیچارے کو مانگنا پڑ گیا۔ ہاں جی، یہ میرا جرم ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ مطلب یہ نبی علیہ السلام کی تربیت تھی۔ اور فرمایا کہ سفر کرو، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا مسلمان ہے، اخلاق اس کے کیسے ہیں۔ سفر کے اندر کافی حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے ساتھ کوئی سفر کر رہا ہے اور وہ بیچارہ غریب ہے، اتنا چیزیں نہیں خرید کر سکتا ہے، تم کھانے پینے کی اعلیٰ چیزیں خرید کر سکتے ہو، کھاتے ہو، تو یا تو اس کو بھی لے کر دو، تم بھی کھاؤ اس کو بھی لے کر دو۔ اگر اتنا اس کو لے کر دینے کی تمہارے پاس فرصت نہیں ہے تو پھر اس کے سامنے نہ کھاؤ، علیحدہ ہو کے کھاؤ، چپ کے، اس کو پتہ نہ چلے جی۔ اسی لیے فرمایا ہمسایوں کا حق بھی ہے کہ تم کوئی چیز گھر میں اچھی کوئی فروٹ کوئی چیز لاتے ہو تو اس کے چھل کے باہر سامنے نہ ڈالو، کسی چھپا کر یا دور جا کر ڈالو، تمہارے ہمسایوں کو پتہ نہ چلے کیا کھا رہے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے کھانے کو پردے میں رکھو، کھانے پینے کی چیزوں کو، کہ لوگ تمہارے ہمسایوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ کیا کھا پکا رہے ہیں۔ تو حکم یہ بھی ہے کہ جب تم گھر میں سالن پکاتے ہو تو تھوڑا سا پانی اس نیت سے زیادہ ڈال دیا کرو کہ کوئی مانگنے والا کوئی ہمسایہ کوئی آ جائے اس کو دینا پڑے گا، تو فرمایا اگرچہ کوئی نہیں بھی آئے گا نا، اللہ تمہیں پھر بھی اجر اور ثواب دے دے گا، ایک قطرہ بھی زیادہ ڈال دو اگرچہ بے شک۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمسایوں کے بھی حقوق، اصل جو ہے مسلمانی یہی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کیا جائے۔
اگر ساتھ میں ہمسایہ بھوکا مر رہا ہے اور یہ حضرت سے نمازوں میں لگے ہوئے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو نمازیں کیا فائدہ دیں گی؟ ساتھ مسلمان بھوکا مر رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک نا ایک آدمی کو بلائیں گے، نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، حاجی ہوگا، قربانیاں، صدقے، خیرات۔ آپ فرمائیں گے ہاں بھائی مجھے کپڑے کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کپڑا نہیں دیا۔ کہے گا اللہ میاں تو ساری کائنات کا خالق مالک، تجھے کیا ضرورت؟ اللہ پاک فرمائیں گے تیرا ہمسایہ جو ہے وہ اس کے پاس بیچارے کے پاس کپڑے نہیں تھے، تو اس کو اگر دیتا تو ایسے سمجھ تم رب کو پہنا رہا ہے۔ تیرا ہمسایہ بھوکا تھا، تو نے اس کو نہیں دیا، مجھے بھوک تھی، تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ اللہ تو تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک۔ اللہ پاک فرمائیں گے تیرا ہمسایہ بھوکا تھا، اس کو کھلاتا ایسے سمجھ تم مجھے رب کو کھلا رہا ہے۔ تو یہی ہے اصل مسلمانی۔ جیسے صحابہ کرام کے واقعات آتے ہیں، پہلے دور میں لوگ خود بھوکے رہتے تھے، اپنے ہمسایوں کا اور مہمانوں کا خیال کرتے تھے۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا ہے، چلو عرض کر دوں، بات لمبی تو ہو جائے گی، کہ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے بہت بڑے بزرگ گزرے، عالم گزرے، دارالعلوم دیوبند کے۔ حضرت جو ہے نا ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، پیدل سفر ہوتے تھے پہلے دور میں، سفر کرتے کرتے کہیں پر حضرت کو رات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ مسجد میں چلا جاؤں، مسجد میں چلے گئے، اذان دی، کوئی نماز کے لیے نہ آیا۔ مسجد کی صفائی وغیرہ کی، اذان دے کے نماز پڑھ لی۔ پھر جو ہے نا انہوں نے یہ بھی خیال کیا لوگوں کے دروازے پر کیوں جاؤں، اللہ کے در پر چلتا ہوں، بس وہاں پر رات گزارتا ہوں، پھر چلا جاؤں، کیا لوگوں کے دروازے کھٹکاتا رہوں۔ یہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے در پر آدمی جائے، اللہ پر بھروسہ کر لے۔ حضرت میرے خیال میں مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شاید آتا ہے، حضرت کہیں سفر کر رہے تھے تو رات ہو گئی، تو حضرت نے کہا چلو جو ہے نا، وہ رات کافی ٹائم بیت گیا تھا، انہوں نے کہا یہاں دھکے کھا رہا ہوں اندھیرے میں، کسی کا دروازہ کھٹکاتا ہوں، چلو رات گزارتا ہوں، پھر چلا جاؤں گا۔ اور ٹھنڈ بھی کچھ لگ رہی تھی، کوئی سردی کا سامان بھی نہیں تھا، دروازہ کسی کا کھٹکایا نا، انہوں نے کہا چور آ گیا، چور آ گیا، پکڑ لیا، دھکے دیے، مارے۔ پھر اپنے آپ کو کہہ رہے تھے اللہ کا در چھوڑ کے گیا تھا نا، اس لیے دھکے کھا رہا ہے، تو اپنے آپ کو سمجھا رہے تھے اللہ کا در چھوڑ کے گیا تھا نا، اس لیے دھکے کھا رہا ہے۔ تو حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں جا کر بیٹھ گئے، اذان دی، مغرب کی، کوئی نہیں آیا، عشاء کی پھر اذان دی، ایک آدمی آیا نماز پڑھ، نماز پڑھ کے چپ کر کے گھر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آ گیا جو ہے نا 3 روٹیاں، سالن وغیرہ، حضرت کو کھانا کھلایا، حضرت کھانا کھایا، بستر وغیرہ دیا، رات کو سو گئے۔ رات کو خواب کے اندر نا 3 دفعہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمۃ۔ صبح اٹھے نا، انہوں نے کہا یار میں تو اس جگہ سے نہیں جاتا ہوں، یہ جگہ نہیں ہے، یہ تو جنت ہے، یہاں پر مجھے ایسی نعمت مل رہی ہے جو کہیں نہیں ملتی ہے، میں تو یہاں سے نہیں جاتا ہوں، پھر ادھر رہ پڑے۔ دوسرے دن وہ آیا آدمی، وہ عشاء کے وقت، پھر جو ہے نا 2 روٹیاں لے کر آیا، پہلے دن 3، پھر دوسرے دن 2 روٹیاں۔ حضرت نے 2 روٹیاں کھائی، عبادت وغیرہ کر کے سو گئے۔ رات کو پھر نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، لیکن 2 دفعہ۔ انہوں نے کہا میں تو اس جگہ سے نہیں جاتا ہوں، یہ تو جنت ہے، جنت۔ پھر تیسرے دن پھر وہ آیا عشاء کے وقت، 1 روٹی لے کر آیا، پھر سو گئے۔ تو 1 دفعہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی خواب میں، انہوں نے کہا کہ یہ ایک جگہ کا کمال نہیں ہے، یہ اس روٹی کا کمال ہے۔ 3 روٹیاں کھائی تھی تو 3 دفعہ زیارت ہوئی، 2 کھائی تو 2 دفعہ نبی علیہ السلام کی زیارت، 1 کھائی تو 1 دفعہ زیارت ہوئی، یہ روٹی کا کمال ہے، جگہ کا کمال نہیں ہے۔ تیسرے دن جب اس نے روٹی دی، روٹی کے بعد کہتا ہے حضرت صبح یہاں سے چلے جاؤ، صبح یہاں سے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت کیوں بھائی، یہاں تو مجھے ایسی نعمت نصیب ہو رہی ہے، میرا تو دل نہیں کرتا اس جگہ کو چھوڑنے کو۔ کہتا ہے حضرت جب آپ پہلے دن آئے تھے، میں سارا دن مزدوری کرتا ہوں اور اتنا کماتا ہوں کہ صرف 3 روٹیاں پکتی ہیں بس، اور اتنا میرے پاس کوئی کمائی نہیں ہے، اور ہم گھر کے 3 فرد ہیں، میں ہوں، میری بیوی ہے، ایک ہمارا بیٹا ہے چھوٹا، بس وہ سارا دن کماتا ہوں، 3 روٹیاں پکتی ہیں اور 3 آدمی ہم کھا لیتے ہیں بس۔
آپ جب پہلے دن آئے نا، میں گھر میں گیا، میں نے کہا میری روٹی مجھے نہ دینا، مہمان آیا ہوا ہے، ایک اللہ کا مہمان ہے، میں اپنا حصہ تو اس کو دوں گا۔ بیوی نے کہا میں بھی ایسے بھوکی سو جاؤں گی، میرا حصہ بھی لے جاؤ۔ میں جب لانے لگا، چھوٹے بچے نے کہا ابو میرا حصہ بھی مہمان کو دے دو، میں ایسے سو جاؤں گا۔ تو تینوں ہم رات فاقے سے گزاری، ہم نے اپنا کھانا آپ کو دے دیا تھا۔ دوسرے دن بچے سے برداشت نہ ہوئی بھوک، ہم نے اس کا حصہ دے دیا، بیوی نے اور میں نے پھر دوسری رات بھی فاقے سے گزاری، ہم نے 2 روٹیاں آپ کو دی۔ تیسری رات جو ہے نا، بیوی سے بھی برداشت نہ ہوا، اس کو حصہ دے دیا، بیٹے کا دے دیا، میں نے اپنا حصہ۔ تیسرے دن میں نے پھر بھی فاقے سے گزارا، میں 1 روٹی اپنا حصہ میں نے آپ کو دیا ہے۔ کل حضرت مجھے اپنے اوپر بھی اعتبار نہیں ہے، مہربانی کریں آپ جو ہے نا یہاں سے چلے جائیں۔ مطلب یہ ہے، یہ لوگ تھے جو خود بھوکے رہتے تھے اور دوسروں کا خیال کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس اگر نا سال کا خرچہ اور پیسے جمع کر کے بیٹھے ہو نا، غریب ہمسایہ مر رہا ہے پھر بھی ہم اس کا خیال نہیں کرتے، اور ہمارا تو نظام یہاں پر الٹ بنا ہوا ہے۔ ایسے حالات بنے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا ہمسایہ ہے، تنگ ہے، بیچارہ علاج کے پیسے نہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ شادی کا موقع آ جائے نا، پیسے جا رہے ہیں، روٹی جا رہی ہے، مٹھائی جا رہی ہے۔ ہمارا رواج ہے یہاں پر، جس کی شادی ہو نا، وہاں ڈاکٹر صاحب وہاں یہاں پر رواج ہے، شادی ہو نا جس کی، اس کے گھر میں جی مٹھائی بھی دیں گے، جس کے بیٹے کی شادی ہے اس کو دیں گے، مٹھائی جا رہی ہے، پیسے جا رہے ہیں، فروٹ جا رہے ہیں، جو بھی جائے گا نا رشتہ دار، چاہے کزن ہے، سوتر ہے، جا رہے ہیں، مٹھائیوں کے ڈبے، پیسے، پتہ نہیں کیا کیا جا رہے ہیں، کیوں بھی اس کے بیٹے کی شادی ہے۔ وہ خدا کے بندے، اس کی تو شادی ہے، اس سے کھاؤ تم، اس کو دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مریض ہے، ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، مر رہا ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں، جائیں گے وہاں سے کھا پی کے آ جائیں گے، اس کو کچھ نہیں دیتے۔ یہ رواج ہے ہمارا، سمجھا کے تھک جاتے ہیں کہ یہ جگہ تو ہے دینے کی، یہاں پر جاؤ ہسپتال میں لفافے لے کر جاؤ، ان کو جا کر دے کر آؤ کچھ، شادی کے موقع پر ان سے کھاؤ، شادی کے خوشی کا موقع ہے، خوشی میں تو وہ کھلائے، اور حکم بھی یہی ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، خوشی کے موقع پر اور زیادہ دیتے ہیں، جب وہ تنگ ہو تو کوئی نیڑے نہیں لگتا ہے، قریب نہیں لگتا ہے، اس کو دیتے کچھ نہیں۔ اپنے رویوں کو تبدیل کریں، یہی ہے اصل مسلمانی، یہی ہے اصل دینداری۔ ہاں جی، نماز روزہ تو اللہ کا فرض ہے ہمارے اوپر، یہ اصل مسلمانی ہے، خیر خواہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، 3 دفعہ، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ، اللہ کی قسم بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم بندہ مومن۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ قسم اٹھا رہے ہیں، آپ بغیر قسم کے بھی بات کرتے ہیں، ہم مان لیتے، اور 3 دفعہ پھر قسم، وہ کون بدبخت ہے بتاؤ تو صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے جس کے ہمسائے اس سے تنگ ہو، جس کے ہمسائے اس سے تنگ ہو، فرمایا مومن نہیں ہے وہ، قسم اٹھا کے اللہ کے رسول نے فرمایا، قسم اٹھا کے۔ آج ہم اکٹھے دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی سے راضی نہیں ہے، ہمسایہ بھی ہے، پھر بھائی بھی ہے، قریبی رشتہ دار ہے، ذی رحم صلہ رحمی کرنی چاہیے، تنگ ہے ہم سے، بولتے نہیں ہیں، نمازیں ایک ہی سب میں پڑھتے ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ کس چیز کی ہماری مسلمانی ہے، کس چیز کی ہماری خیر خواہی ہے؟ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں کامل مسلمان بنائے۔ تو حدیث میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق بتائے کہ ہمسایوں کا بھی حق ہوتا ہے ہمسائے کے اوپر۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔